ਬਚਾਵਣ ਲਈ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਰੰਗ ਜਮਾਵਣ ਲਈ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਰੰਗ ਜਮਾਵਣ ਲਈ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਏ اپنی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیم علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمآثر الجعفریہ والحلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بالحق ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وعز شأنہ فی القرآن المجید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بِالْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلی اللہ محمد وآل محمد محترم معزز سامعین گرامی، کرم ہے مادر حسنین زوجہ فاتح بدر حنین جگر گوشہ رسول الثقلین حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا، اور خصوصی کرم ہے حضرت زینب علیہ مقام کا کہ جنہوں نے ان مجالس کی بنیاد رکھ کر ہمیں زندہ و جاوید قوم بنا دیا۔ یہ مجلسیں نہ ہوتی تو سینے میں دل تو دھڑکتا، سانس تو چلتی، مگر حق ادا نہ ہوتا۔ انسان کے اندر جان تو ہوتی مگر بے روح ہوتا۔ یہ مجلسیں
اجر رسالت کی ادائیگی کا نام ہے۔ اگر یہ مجلسیں اجر رسالت کی ادائیگی نہ ہوتی تو ابن ملجم کی اولاد ان مجلسوں کے اوپر پابندیاں نہ لگا رہی ہوتی۔ ہر شے اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ توجہ کے ساتھ، آپ ایام امیر المومنین میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہر شے اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر سفید لباس نہ ہوتا تو یہ کالا لباس سمجھ میں نہ آتا، اگر دن نہ ہوتا تو رات کا پتہ نہ چلتا، اگر کھارا پانی نہ ہوتا تو میٹھے کا پتہ نہ چلتا۔ ہر چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ جی یہ مجلسیں کرتے ہیں، یہ ذکر علی کرتے ہیں، ذکر خدا کرو، ہے نا؟ یاد رکھنا یہ حدیث شریف، یہ قرآن مجید کی آیت ولایت علی کو بیان کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ یا انما حصر ہے، یعنی اللہ کے سوا، یعنی جو آیت کہے اسی میں رہنا ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، یعنی اللہ کو ولایت حاصل ہے۔ وَرَسُولُهُ، جیسا ولی اللہ ہے ویسا اس کا رسول ہے۔ یہ آیت ہے، یہ روایت نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ، حاجی حسن صاحب، وَرَسُولُهُ، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور تمہارا ولی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو رکوع دیتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ کتنے ولی ہوئے؟ تین ولی۔ جیسا ولی اللہ اس کا رسول، اور جیسی ولایت اللہ کی اس کے رسول کی، ویسے ہی ولایت اس کی کہ جو نماز قائم کرنے والا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اب ہمارے اوپر لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ یہ تو شیعہ ہیں۔ حاجی حسن توجہ رکھیے گا، یہ شیعہ تو علی کو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، یہ شیعہ تو علی کو رسول اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ کہ کیسے؟ کہ جب کلمہ پڑھنے کی باری آتی ہے نا تو اللہ کا چھوٹا سا کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، ایک لفظ اللہ کے لیے ایک لفظ رسول اللہ کے لیے۔ کہ جب علی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، ہے نا؟ کہ علی کو اللہ سے بڑھاتے ہیں، رسول اللہ سے بڑھاتے ہیں۔ کلمہ جب پڑھتے ہیں نا تو علی کے اللہ کے لیے ایک لفظ۔ بھئی یاد رکھنا، ہم اتنا ہی کلمہ پڑھتے ہیں جتنا ہمیں قرآن مجید نے بتایا ہے۔ ہمارا کلمہ قرآن مجید سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اب ہمارا کلمہ یہ کلمہ ہمارا کلمہ اگر قرآن مجید سے ہٹ کر ہو تو ہم پہ کفر کے فتوے لگانا، تو ہمیں کہنا کہ علی کو حد سے بڑھا دیا۔ اگر ہمارا کلمہ مطابق قرآن ہو تو ماننا پڑے گا کہ علی والوں کا ہی کلمہ ہے، باقی کسی کے پاس کوئی کلمہ نہیں ہے۔ تاکہ ایسے قرآن کے مطابق کلمہ ہو جائے گا۔ کبھی قرآن مجید کی آیت پڑھیے نا، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ حاجی حسن صاحب توجہ کے ساتھ، آپ کو تو قرآن بہت زیادہ یاد ہے نا، آپ تو قرآن بڑا ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے پڑھنے کا حق سنیے گا۔ کیا کہا؟ جیسے آیت کہے ویسے کلمہ پڑھنا۔ انما ولیکم اللہ، جب آیت کہے تو کہو لا الہ الا اللہ، وَرَسُولُهُ، جب آیت کہے تو فوراً کہو محمد الرسول اللہ، اور جب آیت کہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، تو تو بھی کہتا چلا جا علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ اللہ سے پوچھو یہ علی، دیکھیں جھگڑا ہی علی کے اوپر ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ادھر علی کا نام لو، ادھر نہ جانے
کس کس کے نام لانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اجی علی تو چوتھے ہیں. توجہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو علی کو چوتھے نمبر پر بٹھائیں گے. اگر علی خود چوتھے پر بیٹھا ہو تو بٹھا دو. نوجوانوں سننا, یہ آپ سے لوگ کہتے ہیں کہ علی کو اگر چوتھا منظور نہ ہوتا تو علی چوتھے نمبر پر خلافت نہ لیتے. حاجی حسن شاید باتیں نہیں ہو, اس ممبر سے پہلی بار جملے کہنے لگا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ علی تو چوتھے نمبر پہ ہے. کیسے پتا؟ کہ علی نے فلا خلافتوں کو تسلیم کر لیا تھا, اس لیے علی چوتھے نمبر پہ ہیں. اچھا آج میں بتاتا ہوں, تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ جب 25 برس کے بعد ابو طالب کے بیٹے کے پاس یہ عوام یہ حکومت دینے کے لیے آئی تو علی مرتضیٰ نے ہاتھ پیچھے کر لیا. جب کہا نا یا علی ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں, کب کہا؟ چوتھی خلافت میں چوتھے نمبر پہ, یعنی 25 برس کے بعد تیسری خلافت کے گزرنے کے بعد اب مجمع علی کے پاس آ گیا. سمجھنا پہچاننا کہ علی بلا فصل ہے یا علی فاصلے کے ساتھ ہے, سب کو پتا چل جائے گا. سب نے لکھا یاد رکھنا علی کا دشمن کی اللہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ جیسے قاتل جو نشان چھوڑ جاتا ہے نا, ویسے ہی علی کے دشمنوں کو بھی اللہ ہر جگہ ذلیل کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. آ گئی حکومت دینے کے لیے عوام, یا علی بیعت لو. علی نے روایت کے فقرے کے ہاتھ پیچھے کر لیے. نہیں, میں تمہاری بیعت کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں. جلیل شاہ صاحب سنیے گا, مجھے تمہاری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے مسند خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علی چاہے فرش پہ ہو تب بھی علی ہے, ہائے ہائے ہائے, علی عرش پہ ہو تو بھی علی ہے. علی تو جہاں بھی رہے گا وہ علی رہے گا. کہا کسی نے, پلٹ کر کہا کسی نے, یا علی اگر تم نے بیعت نہ لی ہم رسول خدا سے شکایت کریں گے. کیسے شکایت؟ کہ ہم کہیں گے کہ ہمیں ہدایت علی نے نہیں کی. کہا اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خلافت کے لیے نہیں آئے بلکہ تم رشد و ہدایت کے لیے آئے ہو. سنیے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم رشد و ہدایت کے لیے آئے ہو, تم ہدایت چاہتے ہو. ہاں یا علی ہم ہدایت کے لیے آئے ہیں. کہا اچھا, اگر تمہیں خلافت سے مطلب نہیں, اگر تمہیں ہدایت سے مطلب ہے تو لوگ جمع ہو کر مسجد نبوی میں آ جائیں. اب سنیے گا, لوگ مسجد نبوی میں آ گئے. ابو طالب کا بیٹا مسجد نبوی میں پہنچا اور اس مقام پہ جا کر بیٹھ گیا جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے تھے. مجلس تو ہو چکی, سنیے گا, کہاں بیٹھے؟ جہاں رسول نہیں, ممبر رسول نہیں, ممبر تو پورا ہوتا ہے, جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے. یہ میں نے جملہ کہا, کیا یہ کچھ ایک نیا مسئلہ آ گیا تھا کہ جو رسول خدا کی جگہ بیٹھ گئے تھے؟ ہاں مختار صاحب, یہ نیا مسئلہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بعد رسالت میں آپ جب پہلی خلافت کا زمانہ آیا اس نے رسول خدا کی مسند چھوڑی. 3 سیڑھیوں کا ممبر تھا, دوسری سیڑھی پر جا کر بیٹھ گئے. بھئی سنیے گا, دوسری سیڑھی پہ جا کر بیٹھے تھے. جب دوسرے کا زمانہ آیا اس نے ایک اور چھوڑ دی, وہ تیسری پہ پہنچ گیا. جب تیسرے کا زمانہ آیا اس نے تینوں کو چھوڑ دیا, وہ مسند بچھا کر بیٹھ گیا. لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ خلافت مل رہی ہے, علی تو اب آگے بیٹھ جائیں گے. اب تاریخ نے لکھا ابو طالب کا بیٹا اس جگہ پہ جا کر بیٹھا جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے تھے. لوگوں میں کانا پوسیاں شروع ہوئی. علی نے مسکرا کر کہا, یہ کیسی کانا پوسیاں کر رہے ہو, یہ کیسی سرگوشیاں ہیں؟ کہ یا علی آپ رسول خدا کی جگہ جا کر بیٹھ گئے تو تجھے لکڑیوں کے تختوں کا بڑا خیال رہا, اور میں تو وہاں پہنچا ہوں جہاں مہر نبوت ہے. تو لکڑیوں کے تختوں کو دیکھتا ہے, میرے قدم تو وہاں پہنچے جہاں مہر نبوت تھی. علی نے بتا دیا رسول خدا کی جگہ پہ آ کر, سنو میری خلافت بلا فصل ہے, ہم سب کے سب محمد ہیں.
اگر فاصلے کے ساتھ خلافت علی ہوتی تو علی کو بھی زینے چھوڑ کر بیٹھ جانا تھا. علی نے بتا دیا کہ میں تمہاری خلافتوں کو باطل کرتا ہوں. تمہاری خلافتیں وہ تھی جو رسول خدا کا زینہ چھوڑ کر نیچے بیٹھتی تھی. آج رسول خدا کی جگہ پر رسول خدا کا جانشین آ گیا ہے. خلافت کو بھائی حق تو حق رہے گا، چاہے اپنی دیر میں شروع میں آ جائے یا بعد میں آئے، حق تو نہیں بدلے گا نا. کہتے ہیں نا کہ حق تو ظاہر ہوتا ہے چاہے دیر سے ظاہر ہو، چاہے حق دیر سے منبر رسول پہ آیا ہو مگر بلا فصل رہے گا. علی نے جائے رسول پر بیٹھ کر بتا دیا کہ سنو، ہم میں اور رسول خدا میں تم کوئی فاصلہ نہیں کر سکتے. اسی جگہ کائنات کا امیر ترین بادشاہ ہے علی، جس کا عدل ایسا ہے کہ پوری تاریخ پوری دنیا مانتی ہے کہ ایسا عادل چشم فلک نے نہیں دیکھا، کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر ساتوں دنیا کی ساتوں اقلیم کی بادشاہت دے دی جائے اور کہا جائے چیونٹی کے منہ سے دانا چھین لو. یہ علی کا فطرہ سوچنے لائق ہے. اگر مجھ سے کہا جائے کہ جو چیونٹی دیوار پہ دانا لے کر چل رہی ہے کہ اس سے دانا چھین لو، ساتوں اقلیم کی حکومت لے لو، تو علی کہتے ہیں کہ ساتوں اقلیم کو ٹھوکر مار دوں گا مگر چیونٹی کے منہ سے دانا نہیں چھین سکتا. اس منظر پر ہے علی کا اللہ سے عشق. 300 مرتبہ 300 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو علی کی فضائل بیان کرتی ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 300 آیتیں ہیں جو علی کے لیے اتری ہیں، جو علی کے لیے نازل ہوئی ہیں. کیوں نازل نہ ہو آیتیں؟ ایسا عظیم الشان سلطان دنیا نے دیکھا. رات بھر یہود کے باغ میں مزدوری کی، پوری رات یہ پایا کہ کچھ جو کے بدلے یہودی کے باغ میں پوری رات کائنات کا امیر پانی لگائے گا. دیکھیں یہ آیتیں کیوں ملتی ہیں. پوری رات علی نے باغ میں پانی لگایا، صبح ہوئی جو لیا، گھر آئے جو کے 3 حصے کیے. حسن و حسین کی صحت کے لیے دعا مانگی گئی تھی کہ اللہ انہیں اچھا کرے گا تو 3 روزے رکھیں گے. 3 حصے کیے. پہلا دن آیا، 1 حصے کی روٹیاں بنائی گئی، رات بھر جاگ کر پانی لگایا. کس لیے؟ جو کے لیے. 1 حصے کی روٹیاں بنائی گئی. اب روزے کے لیے روزہ افطار کرنے کے لیے جیسے ہی بیٹھے دروازے پہ فقیر آ گیا اور کہنے لگا کہ بھوکا ہوں، یتیم ہوں، اسیر ہوں، مسکین ہوں. علی نے اپنی روٹی دی. علی نے دی تو فاطمہ زہرا نے بھی دی. فاطمہ زہرا نے جو روٹیاں دی تو چاہنے والی کنیز نے بھی خیرات میں روٹیاں دے دی. ادھر کنیز نے دی تو ادھر حسن و حسین نے بھی دے دی. پانی سے روزہ افطار کیا، پھر سے اگلے دن روزہ رکھ لیا، دوسرے حصے کی پھر روٹیاں بنائی. سنیے گا یہ اللہ کیوں امیر المومنین کے لیے آیتیں بھیجتا ہے. یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ میدانوں سے بھاگتے بھی رہیں، آیتیں آتی بھی رہیں. کبھی میدان میں رک کے تو دیکھیں، کبھی لڑ کر تو دیکھیں. دوسری روٹی دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. اب خود سوچئے جب تیسرا دن آیا تو حسن و حسین مثل بید کانپ رہے تھے، بھوک کا عالم تھا. تیسرا روز تھا فاقے میں روزہ. اب ادھر دیکھیے روزے کے وقت سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے نا انسان کو افطاری کے وقت. ادھر افطاری تیار ہوئی. تیسرا حصہ جو کا تھا، جو یہودی کے باغ میں اناج لے کر آئے تھے مزدوری کرنے کے بعد، جیسے روٹیاں بنی دروازے پہ پھر سائل آ گیا، پھر لقمے واپس ہو گئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اللہ نے سورہ دہر نازل فرما دیا اور اللہ نے کیسا قصیدہ پڑھا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فقیر آئے، مسکین آئے روٹیاں لینے کے لیے، کس پر؟ در علی کے اوپر. پھر روٹیاں واپس ہو گئی. اللہ نے انعام میں پورا سورہ بھیج دیا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً. اور اس کے اندر اللہ نے آیت بھی رکھ دی کہ ہم نے آل محمد تمہیں جنت جزا میں دی ہے. جو تم نے فاقے کیے ہیں، جو تم نے روزے رکھے ہیں، تم نے پانی سے افطار کیا ہے، افطاری کی روٹیاں فقیروں میں تقسیم کی ہیں، 5 دن کی ہیں، 5 روٹیاں، 15 روٹیاں. سوچئے کہ 15 روٹیوں پر اللہ نے جنت جزا میں دے دی ہے. اس کی عبادتوں سے اللہ نے، اس کی عبادتوں سے کیا کچھ نہ مل گیا ہوگا.
کیا ہوں گی اس کی عبادتیں جو 15 روٹیاں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا جب آل محمد نے یہاں سے روٹیاں بھیجی ہیں نا, جب کوئی کسی کو کھلاتا ہے نا تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے نا جعفر صاحب. جب کسی کو کھلاتا, کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کھانے والا شکریہ ادا کرتا ہے نا. جناب مریم کے لیے اللہ نے کہا یا کلان الطعام, عیسیٰ اور مریم دونوں کھانا کھاتے ہیں, یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں, ان کے لیے وہاں سے روٹیاں آتی ہیں تو یہاں سے شکریہ جائے گا. اگر کھانے والا شریف ہے تو شکریہ ادا کرے گا. یاد رکھنا یہ کیسی روٹیاں تھی آل محمد کی, ادھر سے روٹیاں گئی, ادھر سے اللہ نے شکریہ بھیج دیا. آل محمد ہم تمہارے شکر گزار ہیں. صلو علی محمد و آل محمد. کتنا مہربان ہے علی. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں, چاہے نور میں فاصلہ کر دیں. ہم نے سوچا کہ چوتھا نمبر دے دیا, مگر یہ نور ہے, کبھی جدا نہیں ہو سکتا ہے نا. یہ دو نور ہیں, ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. یہ ہمیشہ ایک کہتے ہیں علی سابق الاسلام. ایک مسئلہ اور سن لیجئے, کیا کہتے ہیں علی سابق الاسلام, یعنی سب سے پہلے مسلمان علی ہیں. دیکھیں کہ مسلمان پڑھتے ہیں اور ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ علی سب سے پہلے مسلمان ہے. یاد رکھنا سابق الاسلام وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی مسلمان نہ رہا ہو. بھئی اسلام کون لائے گا؟ پہلے مسلمان نہیں تھے پھر ہو گئے. کیا کہتے ہیں نا, کسی بوڑھے کا اسلام ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے علی اسلام لائے, بوڑھوں میں سب سے پہلے فلاں اسلام لایا. یاد رکھنا علی تو اتنا پاکیزہ ہے. حدیث سناؤ, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. علی کہاں پیدا ہوئے؟ دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ پہ علی پیدا ہوئے. اگر علی سابق الاسلام ہوتے, اگر علی 12 سال یا 14 سال یا 10 سال کی عمر میں اسلام لاتے تو اللہ علی کو خانہ کعبہ میں پیدا نہ کرتا. وہ تو جیسے رسول خدا نے اعلان رسالت نہ کیا, ویسے ہی اس سلطان نصیر نے کہ جس کو اللہ نے رسول کا مددگار بنا کر بھیجا تھا, اس نے اسلام کا اظہار نہ کیا بلکہ عمل سے اظہار ہے. خود سوچئے کہ پیدا کہاں ہوا علی؟ خانہ کعبہ, سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ. اور جب غذا کی منزل آئی تو کیا لیا؟ لعاب دہن رسالت ماں, پہلے ہی دن رسول خدا کی زبان چوسی اور شجاعت کا مظاہرہ بھی کر دیا. دنیا کو پتا چلے کہ اسے کہتے ہیں حجت خدا. شجاعت کا کیسے مظاہرہ سنا ہے نا آپ نے کہ امیر المومنین پیدا ہوئے, تیسرا دن تھا, جناب فاطمہ بنت اسد نے علی کی کمر میں رومال باندھا. توجہ کے ساتھ دیکھے گا علی کس منزل پہ ہیں, علی کس ہستی کا نام ہے. علی کو پہچاننا چاہیے, علی کو ماننا چاہیے, علی کو سوچنا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, عقلیں تھک جائیں گی, علی سمجھ میں نہیں آ سکتا. علی تو دنیا کے اماموں کی سمجھ میں نہیں آیا, تبھی تو مات الشافعی اور لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. مات الشافعی, شافعی مر گیا, نہیں پہچان سکا علی خدا ہے یا خدا علی. صلو علی محمد و آل محمد. یہ عقیدہ ہمارا نہیں کہ علی خدا نہیں, علی اللہ کا بندہ ہے. علی کو دیکھو, اللہ کو پہچانو. جب بندہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ علی بھی اتنا بے نیاز بندہ ہے اللہ کا. اگر سمجھ میں آنا چاہے تو قمبر جیسے غلام کی سمجھ میں آ جاتا ہے, اگر سمجھ میں نہ آنا چاہے تو دنیا کے امام کی سمجھ میں نہیں آتا, اور اسے کہنا پڑتا ہے کہ شافعی نہیں پہچان پایا علی خدا ہے یا خدا علی ہے. علی تو اس بے نیاز کا بے نیاز بندہ ہے. علی تو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. ہائے 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 ہائے, علی نے اللہ نے 14 بنا کر اپنی ربوبیت اور خلاقیت کے اوپر ناز کیا ہے. کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین پر فساد برپا کرے گا.
ایسے کو جب اللہ نے آدم کو بنایا, توجہ کے ساتھ سنا کریں قرآن مجید, جب اللہ نے آدم کا پتلا بنایا اور کہا جب میں روح پھونکوں سجدہ کر لینا, فرشتوں کو اعتراض ہو گیا, پروردگار ایسے کو خلیفہ بنائے گا زمین پہ جو زمین پہ فساد برپا کرے گا؟ کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اچھا ابھی پتہ بھی چلنا چاہیے نا, روح پھونک دی, فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے نہیں کیا, خیر ایک پوری تفصیل ہے مجھے پڑھنا نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا فرشتوں سے, مقام علیین سے کچھ نور ظاہر ہوئے, فرشتوں سے کہا یہ جو انوار ہے انہیں پہچانتے ہو؟ کہنے لگے پروردگار ہم تو صرف اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں تو اتنا پتا جتنا تو نے بتایا ہے. کہا اچھا اب بتاؤں کہ میں نے اسے کیوں پیدا کیا؟ کہاں پروردگار بتا تو نے اسے کیوں پیدا کیا؟ کہا دیکھو ابھی پتہ چل جائے گا تیری عقل کیا ہے, اس کی عقل کیا ہے. کہا آدم یہ نور دیکھ اور بتا یہ کون ہے؟ فوراً آدم کہتے ہیں پروردگار اللہ, پروردگار تو میرا پروردگار, تو محمود ہے تو یہ محمد ہے, انت محمود و ھذا محمد, پروردگار تو محمود ہے یہ محمد ہے, انت الاعلی ھذا علی, تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے. پہچانے یعنی اللہ نے اپنے صفات سے انہیں مظہر کیا ہے, اللہ نے اپنے صفات سے آل محمد کو متصف کیا ہے, اللہ نے پنجتن پاک کو اپنی صفتوں سے متصف کیا ہے. کہ انہیں دیکھو مجھے پہچانو, انہیں دیکھو مجھے پہچانو, انہیں دیکھو مجھے پہچانو, یہ تو میری پہچان کا ذریعہ ہے. توجہ کے ساتھ, یہ تو میری پہچان کا ذریعہ ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ نے کہا تھا کہ کنتو کنزا مخفیا, ارے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد, اے محمد میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق پیدا کر دی. اب پیدا کرنے کے بعد کہا آدم بتا تو صحیح یہ کون ہے, میں کون ہوں؟ تو پروردگار یہ محمد ہے تو محمود ہے, یہ علی ہے تو اعلیٰ ہے, یہ فاطمہ ہے تو فاطر ہے, یہ حسن ہے تو محسن ہے, یہ حسین ہے تو قدیم الاحسان. کائنات میں اللہ کی پہچان کا وسیلہ یہ 14 ہیں. اگر یہ 14 نہ ہو تو اللہ کو کوئی پہچان نہ پائے. یہ اللہ کے صفات کے مظہر ہیں. توجہ کے ساتھ, یہ 14 ہیں بس, 14 کے صفات کسی کو نہ دینا. یہ 14 تو اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ نے ان کے اوپر فخر کیا ہے, ناز کیا ہے. علامہ سیوطی کی پڑھنا تفسیر در منصور, اس میں لکھا ہوا ہے, در منصور علامہ سیوطی کی تفسیر, اہل سنت کے بڑے معتبر عالم اور علم نحو کے ماہر ہیں, جن کی کتاب سیوطی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. انہوں نے لکھا کہ جب آدم زمین پر بھیج دیے گئے, توجہ کے ساتھ, جب آدم فراق جنت میں گریا شروع کیا, دن ہے تو رو رہے ہیں, رات ہے تو رو رہے ہیں, صبح ہے تو رو رہے ہیں, شام ہے تو رو رہے ہیں, ایک لمحے کے لیے قرار نہیں آدم کو. جانتے ہیں نا 10-20 برس نہیں, صدیاں گزر گئی روتے روتے. کتنے؟ ہاں 100 ایئرس سے زیادہ ہو گئے روتے روتے. جبرائیل آئے کہ آدم چاہتے ہو اس ترک اولا پر جو تم سے ہوا ہو اللہ تمہیں بخش دے؟ کہ جبرائیل میرا گریا اسی لیے ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی, میں نے نافرمانی کی. اچھا چاہتے ہو بخشے جاؤ؟ توجہ کے ساتھ, ہاں جبرائیل میں چاہتا ہوں کہ بخشا جاؤں. کب سنو پھر کہو اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے آدم کہو کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد کا, پروردگار تجھے واسطہ علی کا, پروردگار تجھے واسطہ فاطمہ کا, پروردگار تجھے فاطمہ حسن کا. اپنی کتاب سے نہیں, علامہ سیوطی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. پروردگار تجھے فاطمہ حسن, تجھے واسطہ حسن کا, پروردگار تجھے فاطمہ, تجھے واسطہ حسین کا. میرے گناہ بخش دے, اس لیے کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. سمجھے میرے دوستو کہ جب تمہارا بابا آدم ان کے بغیر نہیں بخشا گیا تو ان کے بغیر کیسے بخشا جائے گا؟
تمہارا باپ ان کے بغیر نہیں بخشا جا سکتا، تو تم ان کے بغیر کیسے بخشے جا سکتے ہو؟ یہ تو اتنے رحیم اتنے کریم ہیں، اگر کوفے کی گلیوں سے گزر ہو رہا ہو، کسی گھر سے رونے کی آواز آ جائے تو علی کے قدم آگے نہیں بڑھتے، علی کے پیروں کو زنجیریں پڑ جاتی ہیں، علی ٹھہر جاتے ہیں کہ میرے دور حکومت میں کوئی رو رہا ہے۔ دق الباب کیا، معظمہ باہر آئی، کب بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کفاقہ ہے، کیا ہے؟ جانتے ہیں علی کام کر کے مزدوری کر کے بادشاہ ہیں، علی بادشاہ ہیں، علی بادشاہ ہیں، 4.5 سال کوفہ میں بادشاہ رہے ہیں، ایسے میں بھی علی اگر اپنا خرچ نکالتے ہیں تو مزدوری کر کے۔ جو لا رہے تھے کہنے لگے معظمہ محترمہ یہ چولہا چل رہا ہے، کھانے میں کتنا وقت لگے گا، بچوں کو میں بہلا دیتا ہوں۔ معظمہ تڑپ گئی، تڑپ کر کہتی یا علی جو یہ پتیلی ہے جو بھگونا چڑھا ہوا ہے اس کے اندر کھانا نہیں ہے، کا پھر اس کے اندر پتھر ہیں، اس میں بچوں کو بہلا رہی ہوں، تسلی دے رہی ہوں کہ کھانا تیار ہے تاکہ بچے سو جائیں۔ علی تڑپ گئے، علی نے اپنا کھانا اس معظمہ کے حوالے کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کھانا کھائے اور تیرے بچے بھوکے سو جائیں؟ علی نے معظمہ سے کہا آپ کھانا بنائیے۔ علی نے اس کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا۔ تاریخ کے جملے پڑھوں، علی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، جانتے ہیں کیسے؟ ان کے لیے گھوڑے بنتے ہیں، ان کو اپنی پشت پر سوار کرتے ہیں، بچوں میرے ساتھ کھیلو۔ ایسا درد دل ہے علی کے دل میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی خلافت کے لیے علی نے سب کچھ کیا۔ علی نے تبھی تو ابن عباس سے علی بار بار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب علی کے ہاتھ میں ایک جوتے کا پھٹا ہوا، علی کا ایک پھٹا ہوا جوتا ہے علی کے ہاتھ میں۔ اب دیکھیں آپ کے، میں پڑھنا چاہتا تھا مگر یہ آپ کے آنسو ہیں کہ جو اب مجھے روک رہے ہیں۔ علی کے ہاتھوں میں علی کی جوتی ہے جس میں پیوند ہی پیوند ہے۔ اس کو علی نے الٹ پلٹ کر دیکھا کہ یا ابن عباس ما قیمتھا، ابن عباس کیا قیمت ہے اس کی؟ مولا لا قیمت لہا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مولا یہ پھٹا ہوا جوتا کون خریدے گا؟ علی نے فوراً کہا ابن عباس قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ و قدرت میں علی کی جان ہے، خلافتکم ھذہ ازہدا من شس ھذا النعل، تمہاری اس خلافت کی قیمت علی کی نگاہ میں اس جوتی کے ٹوٹے ہوئے تسمے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور نہج البلاغہ میں علی نے کیا فرمایا خلافت کے لیے؟ خلافتکم ھذہ ازہدا من اطفت انزل، خطبہ شقشقیہ کا آخری فقرہ، کہ تمہاری خلافت بکری کے ناک سے نکلنے والے پانی کے قطرے کے برابر نہیں ہے۔ جب بکری کو چھینک آتی ہے نا اور اس سے ایک قطرہ نکلتا ہے ناک سے، علی کہتے ہیں کہ تمہاری خلافت تو علی کی نگاہ میں بکری کی ناک سے نکلنے والے پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ علی اس دنیا کا بندہ نہیں تھا، علی کو لوگوں نے پہچانا نہیں، جبکہ دنیا تو بڑی رنگین ہے۔ علی نے کیا کہا؟ دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی علی نے، جبکہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے اور ایسے کھینچتی ہے کہ سلیمان جیسا نبی کہے پروردگار ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ لا ینبغی، یہ جناب سلیمان کا پورے قرآن مجید میں جناب سلیمان کی دعا ہے کہ پروردگار مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ خود سوچئے کہ پیغمبر سلیمان جیسا نبی جس حکومت کی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، علی اس بادشاہی کو ٹھوکر مار کر کہتا ہے کہ بکری کے ناک سے نکلنے والے پانی کے برابر نہیں۔ جس علی کے تصور کی برابری سلیمان جیسا نبی نہ کر سکے، یہ بازاری ماؤں کے بچے اس علی کی برابری کریں گے؟ یہ ایسے ویسے کہ جن کے شجروں کا پتہ نہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق پڑھیے گا،
اس کا پہلا صفحہ پڑھیے گا، پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی صفحے پہ اس نے لکھ دیا کہ ان کے ابا کا کچھ پتہ نہیں، ان کی جائے پیدائش کا کچھ پتہ نہیں، یہ نہیں معلوم کہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے۔ ایسوں کے ساتھ علی کو ملا دیا، یہ ستم نہیں تو اور کیا ہے؟ علی تو اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے، علی تو نماز کو قائم کرنے والا ہے، علی تو یہ اللہ کے روشن کیے ہوئے چراغ ہیں جو مادیت کے فانوس میں روشن ہیں۔ لوگوں نے ملا دیا، خلافتوں میں خلافتیں تقسیم کر دی، علی کو چوتھا نمبر دے دیا۔ اس سے بڑا علی کا کوئی مصائب نہیں کہ علی کو چوتھے نمبر پہ لوگوں نے بٹھا دیا۔ اس سے بڑا علی کا کوئی مصائب نہیں ہے۔ اور آج اتنا عادل ہے میرا امام، جب میثم تمار کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے نا علی، تو ابن ملجم میں مرادی گزرا، حیران و پریشان تھا۔ علی نے میثم سے کہا، میثم خدا کی قسم میرا بھائی رسول خدا بتا کر گیا تھا کہ یہ شخص میرا قاتل ہے۔ میثم تڑپے، مولا اسے قتل کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں میثم، جب تک اس نے گناہ نہیں کیا تب تک میں اسے قتل نہیں کر سکتا، مولا اسے شہر بدر کر دیجئے۔ کہا نہیں، میں اسے شہر بدر بھی نہیں کر سکتا۔ ملجم کو بلایا، ابن ملجم ادھر آ، اس کو اشارے سے بلایا، وہ قریب آیا مولا کے، دیکھیے کتنا کریم ہے میرا امام۔ کیا نام ہے تیرا؟ کہ میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ کہ ملجم کا بیٹا۔ کس قبیلے سے ہے؟ کہ قبیلہ مراد سے ہوں۔ کہا کہ واللہ تو میرا قاتل ہے۔ ابن ملجم کا جو ارادہ تھا وہ سمجھ گیا اور وہ گھبرایا کہ علی تو بادشاہ ہیں، ابھی سپاہیوں کو بلائیں گے، مجھے قید کرائیں گے، قتل کر دیں گے۔ مگر علی اتنا عادل ہے کہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ان کا گھبرا نہیں۔ جب تو بچہ تھا تو تیری دایا جب تجھے پریشان کرتا تھا، اسے تجھے تماچے مار مار کر کہا کرتی تھی کہ تو ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹنے والا ہے، اگر میرے قتل سے خود کو بچا سکتا ہے تو بچا دے، میرے رسول کا کہا غلط نہیں ہو سکتا۔ مگر میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تیری دایا جو کہتی تھی وہ صحیح ہے کہ تو ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹنے والا ہے، تو کائنات کا سب سے بڑا شقی بننے والا ہے، اگر میرے قتل سے خود کو بچا سکتا ہے تو بچا دے۔ ایسا امام ہوگا؟ سامنے قاتل کھڑا ہوا ہے اور قاتل سے ایسا انصاف، اور جو وصیت ہے نا امیر المومنین کی، وصیتیں پڑھیے گا لرز جائیں گے آپ۔ کیا کہا تھا مولا نے حسن سے؟ میرے لال حسن، اگر میں اچھا ہو گیا تو ابن ملجم کا فیصلہ خود کروں گا، اگر میں زندہ نہ رہا میرے لال حسن تو دیکھو اس نے مجھے ایک تلوار ماری ہے تو ایک کے بدلے ایک ہی تلوار مارنا۔ کتنا عادل تھا حسن، دیکھو اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، اس کے اعضائے بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، اس نے ایک تلوار ماری ہے تو ایک ہی وار کرنا۔ ایسا امام ہوگا کسی کے پاس؟ اتنا عادل امام۔ 40 ہجری کا رمضان آیا، رمضان تو بہت بار آئے علی کی زندگی میں، کم سے کم 62 رمضان تو آئے، یا کہیے اگر رسول خدا کے بعد سے بھی لگائے تب بھی 32-33 رمضان ہے۔ مگر جو 40 ہجری کا رمضان تھا، اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ علی کا کلام ایسا تھا کہ ہم روزانہ لڑا کرتے تھے۔ اسبق کہتا ہے کہ 40 ہجری کا جو رمضان تھا، علی کی ہر واز میں ایک کرب تھا، ایک تڑپ تھی کہ ہمیں رلا دیا کرتی تھی۔ علی کی باتیں بڑی عجیب تھی۔ اسبق کہتا ہے کہ ایک روز علی بار بار پوچھتے تھے، ایک روز علی کہتے ہیں کہ حسن میرا لال اتنا بتا کہ آج رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ کا مولا 17 دن گزر گئے۔ تو علی نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، کا زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے دن باقی رہ گئے۔
رو کائنات یتیم ہو رہی ہے، علی کا اٹھ جانا سب کو یتیم کر کے گیا۔ رسول خدا نے کہا نا میں اور علی پوری کائنات کے باپ ہیں۔ زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے دن باقی ہیں۔ اسبق نے مولا کو کسی دن تنہائی میں ملاقات ہو گئی، اسبق تلاش میں تھے کہ علی تنہا مل جائے، علی مل گئے۔ کہا مولا آپ کی تقریروں میں بڑا کرب ہے، مولا جب سے رمضان آیا ہے آپ کی تقریریں ہمیں بڑا رلاتی ہیں، ہمارے کلیجوں کو قرار نہیں مولا۔ مولا کچھ سوال کروں گا۔ اسبق پوچھو مولا یہ بتائیں کہ آپ نے داڑھی کو خضاب لگانا کیوں بند کر دیا؟ کہا اسبق بن نباتا میں انتظار میں ہوں کہ کب یہ داڑھی میرے سر کے خون سے خضاب ہو۔ مولا مجھے قاتل کا نام بتا دیجئے، بدبخت کو صفاٹ کو میں جان سے ماروں، عبرت ہو زمانے کو میں اس شان سے ماروں۔ نہیں اسبق بن نباتا میں اپنے قاتل کو جانتا ہوں، وہ کوفے آ چکا ہے، مگر اسبق شریعت محمدی کا قانون یہ ہے کہ جب تک گناہ سرزد نہ ہو جائے میں اس سے قصاص نہیں لے سکتا۔ 18 کی شب آئی، علی بڑے کرب کے ساتھ تھے، ام کلثوم کے مہمان تھے۔ افطاری کا وقت آیا، آوازیں گریہ بلند کرتے رہیے، آوازیں گریہ۔ افطاری کا وقت آیا، ام کلثوم نے دودھ کے ساتھ نمک رکھا۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں ام کلثوم کبھی اپنے بابا کو دیکھا کہ ایک وقت میں 2 نعمتوں سے روزہ افطار کیا ہو؟ ام کلثوم نے نمک ہٹانا چاہا، علی نے ام کلثوم سے کہا کہ نہیں، میرے سامنے سے دودھ ہٹا لو، اس لیے کہ دودھ مرغوب غذا ہے، علی نمک سے روزہ افطار کرے گا۔ علی نے روزہ افطار کیا۔ اب جانتے ہیں کتنا کرب تھا علی کے پاس، علی سوتے نہیں ہے، رات بھر کبھی اپنے حجرے میں جاتے ہیں، کبھی حجرے سے باہر آ جاتے ہیں، آسمان کی جانب سر کو اٹھا کر کہتے ہیں پروردگار اس بندے کو اپنے دامن رحمت میں جگا دے، پروردگار وقت ملاقات آ پہنچا ہے، مطلق زادِ راہ نہیں ہے۔ علی تڑپ رہے ہیں، کبھی حجرے میں جاتے ہیں، کبھی بستر پہ آتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ موت سے خوف نہیں تھا بلکہ اللہ سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ ہوتا ہے جب کوئی کسی بہت اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے نا تو دل کو قرار نہیں آتا، وقت کسی طریقے سے کٹتا نہیں ہے۔ علی کا وقت بھی نہیں کٹ رہا تھا، کبھی حجرے میں جاتے ہیں، کبھی مصلی پہ بیٹھتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں آ جاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں پروردگار اس بندہ خاطی کو اپنے دامن رحمت میں جگا دے۔ اچانک سے جناب زینب نے خواب دیکھا، حسن و حسین کو جگایا، ایک مرتبہ کہتی ہیں میرے بھائی حسن میرے بھائی حسین، ام کلثوم سنو، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی خواب نہیں، علی کی بیٹی طلب پر کہتی ہے ام کلثوم بھائی حسین میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے پردے میں آگ لگ گئی ہے۔ فوراً حسین طلب پر کہتے ہیں بہن زینب ارے میں نے خواب میں ابھی بھی دیکھا ہے کہ میری اماں کے سر سے چادر اتر گئی ہے۔ زینب طلب پر کہتی ہے کہ بھائی یا حسن آج بابا کے ساتھ مسجد چلے جاؤ، میرا دل بڑا پریشان ہے۔ یہ رات معمولی رات نہیں ہے، تصور کرو گے تو بہت رو گے۔ جانتے ہیں کیسی رات تھی؟ یہ رات ایسی تھی کہ علی رات میں آج کی شب کی صفت گھر سے باہر نکلے، اب جیسے صحن میں نکلے تو علی کو آواز آئی کہ کچھ زنجیروں کے کھنکھنانے کی آواز ہے، زنجیروں کی جھنکار کی آواز ہے، ایسا لگتا ہے کہ تلواروں کی جھنکار کی آواز تھی۔ ایک مرتبہ علی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ کچھ سائے ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ علی نے آواز دی کہ میرے گھر کے باہر کون ہے؟ آواز آئی مولا آپ کا غلام حذیفہ یمان۔ حذیفہ یمان ارے میرے گھر کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا آپ کے خطبے بڑے رلا رہے ہیں، مولا
ہمیں نیند نہیں آتی مولا، ارے میں 40 سپاہی لایا ہوں، میں آپ کے گھر کی حفاظت کروں مولا، یہ ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں مولا۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں حذیفہ، ارے علی کا حکم ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ہاں زدارو، حذیفہ کو علی نے گھر بھیج دیا۔ حذیفہ گھر پہنچ گئے، زوجہ نے آ کر پوچھا حذیفہ تم تو اپنے مولا کی حفاظت کے لیے گئے تھے، کیوں واپس آ گئے؟ ایک مرتبہ حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے مولا نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر میں چلا جاؤ۔ رات کی آخری گھڑی گزری، علی بیت الشرف سے باہر آئے، گھر میں مرغابیاں پلی ہوئی تھی۔ اب جیسے ہی علی دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو مرغابیوں نے علی کی ابا کے دامن کو اپنے منقاروں سے پکڑ لیا اور بے زبانی سے علی کی مرثیہ پڑھ رہے تھے، اور کہہ رہی تھی مرغابیاں علی کے دامن کو پکڑ کر کہ آقا نہ جائیے، میرے مولا نہ جائیے، قربان جائیں آپ پہ شاہ نہ جائیے، ارے ہو جائیں گے یتیم یہ فرزند آپ کے، مسجد میں دیکھیے شہ والا نہ جائیے۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے حسن کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے لال حسن، یہ دیکھو یہ تمہارے قیدی ہیں، یہ جانور، دیکھو اگر ان کے کھانے پانی کا اہتمام کرتے رہنا تو انہیں اپنے پاس رکھنا، اگر کھانے پانی کا اہتمام نہ کر سکو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا امیر المومنین، ارے جانوروں کی بھوک پیاس کا اتنا خیال ہے، ارے کربلا میں آ کر دیکھیے حسین 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا تو کسی غم میں نہ رلائے۔ آواز گریہ بلند کر لیجئے، میں تمام کرنے والا ہوں مسائل۔ ہاں آزادارو، تاریخ کے فقرے یہ ہیں کہ علی دروازے سے باہر نکلنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ علی کا کمر بند دروازے سے الجھ گیا، یعنی آج علی کو مسجد میں جانے کے لیے ارے غیر جاندار چیزیں بھی روک رہی تھی، مگر علی نے کسی طریقے سے اپنے کمر کے پٹکے کو اس سے چھڑایا۔ ایک مرتبہ مسجد میں پہنچے، تاریخ کہتی ہے کہ مسجد میں ابن ملجم ایک مرتبہ اپنے لیے الٹا لیٹا ہوا تھا، اپنی تلوار کو جسے اس نے 1000 درہم میں خریدا تھا، 1000 درہم کا زہر لیا تھا اور مسلسل 3 دن تک اس نے اسے بجھایا تھا، اس کو چھپا کر لباس میں ایک مرتبہ الٹا لیٹا ہوا تھا۔ یاد رکھنا علی تو اتنا کریم ہے، اگر دشمن بھی ہو تو نیکی اس کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے ابن ملجم کو جگایا اور جگانے کے بعد کہا ہے ابن ملجم ارے الٹا نہ لیٹ، اس لیے کہ شیطان کا کام ہے۔ ایسا شریعت کا پاس و لحاظ علی مرتضیٰ رکھنے والے ہیں۔ ابن ملجم الٹا نہ لے، یہ شیطانوں کا عمل ہے، مجھے پتا ہے کہ تُو نے لباس میں کیا چھپایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے علی گلدستہ اذان پر پہنچے، اذان کہی کہ پورے کوفہ نے اذان سنی۔ یہاں 2 روایتیں ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ علی تہجد میں مشغول تھے، بعض کہتے ہیں کہ اذان کے بعد نافلہ میں مشغول تھے، مگر مطلب تو پورا ہو گیا نا۔ علی نے اذان کہی، ایک مرتبہ علی نے جیسے ہی سر کو سجدے میں رکھا، ابن ملجم نے ایک مرتبہ وہ تلوار جو زہر میں بجھا کر لایا تھا علی کے سر پہ ماری۔ ہاں زدارو آوازیں گریہ بلند کر لیجئے، یہ تلوار جانتے ہیں نا علی کے پیشانی پہ لگی تھی۔ آوازیں گریہ بلند کریں گے، میں منظر پیش کروں گا، جانتے ہیں یہ تلوار علی کو کیسے لگی۔ علی سجدے سے سر کو اٹھا رہے تھے، ابن ملجم تلوار مار رہا تھا، ادھر علی کا سر اٹھا، یہ تلوار علی کی پیشانی پر لگی۔ علماء نے لکھا یہ پیشانی علی کی رحل قرآن کی طرح کھل گئی۔ ادھر پیشانی کا کھلنا تھا، علی کے سر کا شگاف ہونا تھا، علی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑا، آواز دی فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی نے محراب سے مٹی اٹھائی، زخمیں بھرتے جاتے تھے، علی کہتے جاتے تھے علی کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی منادی نے ندا دی قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، جیسے ہی آواز حضرت زینب کے کانوں میں پہنچی، علی کی بیٹی تڑپی، تڑپ کر آواز دی اللہ کیا ہوا میرے شاہ حجاز کو، ارے
بابا ابھی تو گھر سے گئے تھے نماز کو. آواز گریہ بلند کیجئے. بابا ابھی تو گھر سے گئے تھے نماز کو. ایک مرتبہ مولا حسن کو کہا کہ بھائی حسن یہ دیکھو تو صحیح, ارے یہ کیسی آوازیں ہیں. کوئی کہتا ہے امیر المومنین قتل کر دیے گئے. تاریخ کہتی ہے کہ ایسے قیامت کا منظر تھا, آندیاں چل رہی تھی, مسجد کے دو دیوار آپس میں ٹکرا رہے تھے. اب جیسے ہی حسن چاہنے والوں کے ساتھ مسجد میں پہنچے, اب چاہتے علی مرتضیٰ کو اٹھائے, ارے خون میں بھیگا ہوا مسجد کوفہ کی محراب میں حسن کو بابا نظر آیا. چاہتے ہیں کہ بابا سے نپٹ جائے. علی نے اشارہ کہ نہیں میرے حسن, پہلے نماز پڑھو. آگے کی منزل سننا, گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. حسن پہلے نماز پڑھاؤ. حسن نے نماز جماعت سے پڑھائی. اس کے بعد حسن مولا امیر المومنین کے پاس آئے. ایک بغل میں حسین نے ہاتھ دیا, ایک طرف حسن نے ہاتھ دیا. اب چاہتے ہیں کہ علی کو بیت الشرف کی طرف لے جائے, مگر یہ اللہ کا شیر اتنا کمزور ہو گیا تھا, ارے زمین پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا, پیر زمین پہ خط دینے لگے. حسن نے بابا کو لٹایا, ایک کمبل لیا, علی کو آغوش میں حسن و حسین نے اٹھایا. ارے چاہنے والے چلے. ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا جیسے ہی بیت الشرف پہ علی پہنچے, ایک مرتبہ حسن سے کہا میرے لال چاہنے والوں کو خدا حافظ کرو. ایک مرتبہ چاہنے والے کہتے ہیں مولا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی. کہا نہیں, ارے مجھے میری زینب اس عالم میں دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی. ارے میں نہیں چاہتا میری زینب کی آواز نامحرموں تک جائے. میں کہوں گا یا علی, ارے زینب کے پردے کا اتنا خیال. یہی کوفہ ہے, منادی ندا دے رہا ہے, یہ علی کی بیٹی زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے. ماتم حسین